سبيل الدموع سبيل مريح. اب ازدواجی رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول ہمیں ہمارے دین نے دیے ہیں. ان میں سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا وعاشروہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اور پھر دونوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی. کچھ مرد کے فرائض ہیں اور عورت کے حقوق ہیں، اور کچھ عورت کے فرائض ہیں اور مرد کے حقوق ہیں. اور یہی عدل و انصاف ہے کہ دونوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اور دونوں کے لیے کچھ حقوق بھی ہیں. اور اس میں ہم دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت پر ایک ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نوافل ادا کرے، اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نفل پڑھے، اور اگر بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے. اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے، نفل پڑھے، اپنے شوہر کو بھی جگائے، وہ بھی نفل پڑھے. اگر شوہر اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک کر اس کو اٹھائے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ایسا تعلق کہاں ہے کہ آپ پانی چھڑکیں اور پھر اس کے نتیجہ جو سامنے آئے گا وہ آپ کو معلوم ہی ہے. یعنی یہ جو مثال دی گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ جوڑا کون سا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں پہ تعاون کرنے والا، ایک دوسرے کو خیر کی بات بتانے والا، اور وہ خیر کی بات سن کے فساد کریٹ کرنے والا نہیں یا لڑائی جھگڑا ڈالنے والا نہیں. آج تو اگر بیوی بعض اوقات کوئی اچھی بات شوہر سے شیئر کرے تو بس وہ فوراً آگے سے روک دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں تم میری استانی نہ بنو، تم میری ماں نہ بنو، بس مجھے بہت نصیحتیں ہو چکی ہیں، اپنے پاس ہی رکھو ان نصیحتوں کو. لیکن ہمارے دین میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے درمیان آپ کس کے منہ پہ پانی چھڑک سکتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کی واقعی فرینکنس ہو، واقعی آپ ایک دوسرے کے قریب ہو اور وہ اس چیز کو مائنڈ نہ کرنے والے ہوں. پھر ایک دوسرے کے راز فاش نہیں کرنے چاہیے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں جو ہیں وہ فرمانبردار ہوتی ہیں اور شوہر کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور حقوق کی حفاظت میں اس کے مال کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے سیکرٹس کی حفاظت. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ ایک دوسرے کے سیکرٹس جو ہیں وہ نہ کھولے جائیں، تو یہ کتنی کام کی بات ہے اور اس میں بھی بڑی گہرائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے سے اپنے سیکرٹ شیئر کرتے ہیں، اور اگر ان کی اتنی بھی بانڈنگ نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سیکرٹ شیئر کر سکیں، اعتماد ہی نہیں، پھر ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں، تو پھر باقی تعلق کیسا ہے؟ تو روکا پھیکا تعلق ہے. اور اس میں سیکرٹس تو کیا، اب آپ دیکھیں کہ سیکرٹلی بہت کچھ ایک دوسرے کے پیچھے کر چکتے ہیں. آج ہی کوئی بتا رہا تھا کہ خاتون کا بہت ہی بیچاری کا برا حال ہے کہ اس کے میاں نے بالکل خاموشی سے چھپا کے شادی کر بتایا ہی نہیں، اور کسی کو ہوا بھی نہیں لگی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر دونوں کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے والے ہوں، امرہم شورا بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، تو پھر اگر شادی کرنے بھی ہے تو مشورے سے ہی کریں گے نا، پھر سیکرٹلی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اگرچہ وہ حامی تو نہیں بھری جائے گی، لیکن بہرحال پھر دونوں کا مل کے اولاد کی تربیت کرنا اور اولاد کی طرف توجہ دینا یہ بھی بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں پہ نگران ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگران ہے. یعنی یہ عورت کی رسپانسبلٹیز میں ہے. بس ہر شخص نگران ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ باہمی خوشگوار تعلقات قائم رکھنے میں جہاں بیوی کا ایک کردار ہے وہاں شوہر کا بھی ایک کردار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ، اور یعنی اس کی محبت اور احترام اور اس کی کیئر، اس کا سب سے بڑا حقدار اس کے اپنے گھر والے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے،
اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تم سب لوگوں میں سب سے اچھا سلوک میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ لوگوں کے باہر لوگوں سے تعلقات بہت اچھے ہوتے. لوگ کہتے ہیں یہ فلاں شخص تو اتنا کیئرنگ ہے, اتنا کائنڈ ہے, اتنا اچھا ہے, اتنا مہربان ہے, لیکن اگر وہی اس کی گواہی اس کے بیوی اور بچوں سے لی جائے تو بالکل ہی الٹ ہوگی. یعنی کئی لوگ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر آ کے یعنی ساری فرسٹریشن گھر والوں پہ. حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں. تو گویا گھر والوں سے سب سے اچھا اخلاق رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں سے کیسا تعلق تھا, تو انہوں نے بتایا کہ وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. یعنی جو آپ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا, حضرت عائشہ نے وہی بات ان کے حق میں کہی. آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو نہیں کرتے تھے, نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے, نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے, بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے. تو گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتنے کے لیے کیا کیا چیزیں فائدہ مند ہیں؟ ان میں سے نمبر 1, ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوں. یعنی گھر داخل ہو کے سلام کریں اور مسکرائیں. آپ پیچھے سے کتنے بھی پریشان ہوں کوئی بات نہیں, ایسے گرمجوشی سے سلام کریں جیسے آج آپ کا دن بہت ہی زبردست گزرا ہے. دوسرے یہ کہ شوہر جو ہیں وہ گھر آ کر اپنی بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کریں. یعنی کوئی بھی چیز دیکھ لیں, یہ آج تو بہت صفائی لگ رہی ہے, آج تو کھانے کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے, آج تو بچے بڑے آرام سے بیٹھے. یعنی کوئی نہ کوئی نقطہ پکڑ کے بیوی کی تعریف کرے تاکہ اس کی ساری تھکاوٹ اتر جائے. پھر بیوی کے کاموں میں دلچسپی لیں. اچھا تم نے کیا پکایا آج, کیسے پکایا, جلدی ہو گیا تھا, بس ایک دو جملے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساری کیفیت ہی بدل جائے گی. پھر اسی طرح کبھی کوئی چیز لائیں تو کہیں کہ یہ تمہارے خاص تمہارے لیے لایا, یعنی ہدیہ تحفہ وغیرہ. پھر محبت کا اظہار, پھر دل لگی ہنسی مذاق, اور برملا اظہار کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے, چھپانے کی ضرورت نہیں اس کو, اسے کسی نے کچھ نہیں کہنا. یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ وہ کہنے نہیں دیتے یہ بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. جو سچی بات تھی وہ بتا دی. تو وہ پوچھتے ہیں اچھا مردوں میں سے کس سے؟ آپ نے فرمایا ان کے والد سے. یعنی یہ گھرانہ مجھے بہت عزیز ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے پہلے حضرت خدیجہ سے آپ کو بہت محبت تھی, اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی ازواج میں سے کسی پہ رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ کے. اور جب آپ کوئی بکری ذبح کرتے تھے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو جا کر دیا. وہ کہتی ہے ایک دن میں غصے میں آ گئی, میں نے کہا ہر وقت خدیجہ, یعنی ظاہر ہے کہ سوکن ہے تو رشتہ ہی ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا قد رزقت حبها, مجھے اس کی محبت کا رزق دیا گیا, میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی. یعنی سچی بات کی. اور پتہ سچائی میں کیا ہے, سچائی میں بڑی برکت ہے. ایک دفعہ کوئی تھوڑا سا ناراض بھی ہو جائے گا, اس کے بعد اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو ایک حقیقت ہے, ایسے ہی ہونا ہے, حقیقت یہی ہے, اور پھر وہ خود اپنے آپ کو اس طرح ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت کا عملی اظہار کرنا, صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ کسی کام کے ذریعے, کسی چیز کے ذریعے. پھر بیوی کو مناسب وقت دینا, یعنی بہت سے اگر کپلز کی آپس کی کھینچا تانی دیکھی جائے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے. یعنی کوئی نہ کوئی ٹائم ایکسکلوسیولی بیوی کے لیے ضرور ہونا چاہیے جس میں وہ ایک دوسرے سے دل کی بات کر سکیں. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو سنبھال رہے ہیں, اور خواتین بعض اوقات ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر آیا گھر میں تھکا تھکایا, نہ اس کو کچھ پوچھا نہ کیا, اور پھر اگر بچے چھوٹے ہیں تو بچوں میں ہی لگے رہے. وہ کھڑا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ انتظار کر رہا ہے کہ اچھا میری بھی باری کبھی آئے گی. لیکن خواتین کو ظاہر ہے کہ بچے سے ایک ماں کو جو محبت ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل صحیح کر رہی نہیں. اس طرح جب شوہر اگنور ہونے لگتا ہے تو پھر تعلقات میں خشکی آ جاتی ہے.
تو اس کو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ بچے کی وجہ سے مجھے اگنور کیا جا رہا ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو باقی ازواج کو بھی جیسے ٹائم دیتے تھے. پھر ایک مرتبہ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کچھ حبشیوں کے کرتب دکھا رہے تھے, تو آپ نے حضرت عائشہ کو بھی بلا لیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سر رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے جھکا دیے. حضرت عائشہ کندھے پہ سر رکھ کر ٹیک کے دیکھتی رہی. جب دل بھر گیا تو واپس چلی گئی. اور یہ ایک پبلک پلیس تھی جس میں آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. پھر اسی طرح دل لگی اور کبھی کبھی اکٹھے کوئی کھیل کھیل لینا, جیسے آپ نے ریس کا مقابلہ کیا تھا, ایک دفعہ آپ جیتے تھے اور ایک دفعہ حضرت عائشہ جیتی تھی. پھر اسی طرح بیوی کے آرام کا خیال رکھنا, کیونکہ بعض اوقات شوہر کسی بھی ضرورت سے بیوی کو جب دل چاہتا اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. کوئی چھوٹی سی چیز نہیں مل رہی, وہ بیچاری تھک تھک آ کے سوئی ہے, اس کو اٹھا کے اچھا وہ فلاں چیز کدھر ہے, اچھا دوبارہ وہ سونے کی کوشش کرتے, پھر اٹھا دیں گے, اچھا میں جا رہا ہوں, اچھا ایسا ہو رہا ہے, اچھا ویسے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے بعض اوقات اور بہت سی ذمہ داریاں ادا کرنی مشکل ہو جاتی. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال کرنا. اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تھے, تو آپ آ کر لیٹے, اور تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ حضرت عائشہ سو گئی ہیں, حالانکہ وہ ابھی سوئی نہیں تھی, تو وہ چپکے سے اٹھے, اپنی چادر اتاری, چپکے سے جوتے پہنے, چپکے سے دروازہ کھولا, آہستہ آہستہ باہر نکل گئے, بقیع کی طرف گئے. تو یہ جو روایت آتی ہے نا, اس میں چپکے سے یہ کیا, چپکے سے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ ازواج کے آرام کا خیال رکھتے تھے. آج ہمارے اندر سے وہ چیز نکل گئی, کبھی جوتے ماریں گے زور زور سے, کبھی دروازہ, کبھی واش روم جا رہے ہیں تو دم سے دروازہ بند کیا, کبھی وہ کیئر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل انسان تھے. جب بھی حضرت عائشہ آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی, آپ اسے ضرور پورا کر دیتے تھے. تو بیوی کی فرمائش پورا کرنا جائز حدود میں ہو, بیوی بھی سوچ سمجھ کے کرے کہ میرے شوہر کی وسعت کتنی ہے, لیکن شوہر کو بھی, ان تعلق اصل میں کوئی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتا, دو طرفہ ہی تعلق ہوتے ہیں, اور دونوں کو ہی ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم پر ہماری بیوی کا کیا حق بنتا ہے. آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ, یعنی کھانا اکٹھے کھاؤ, جو خود کھاتے وہی کھلاؤ. جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ, یعنی یہ نہیں کہ اپنا سوٹ لے آیا, اپنے کپڑے خرید لائے اور بیوی کے لیے کچھ بھی نہ خریدا. اس کے چہرے پر نہ مارو, اسے گالی مت دو, یعنی بیوی کو گالی نہیں دے سکتے. اور اگر اس سے الگ ہونا ہو تو گھر میں ہی رکھو, اس کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے اسے خرچ نہ دے. یعنی بیوی کا, بچوں کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, اور اگر وہ نہیں دیتی تو وہ گناہگار ہے, لیکن اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی وہ دے سکتا ہو. پھر اسی طرح بیوی کی اچھی عادات پر اس کی حوصلہ افزائی کرے, یعنی بیوی کا جو ٹیلنٹ ہے یا اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس میں اس کو انکریج کرے, اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے, بیوی کے کاموں میں اس کی مدد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پہ صدقہ ہے. پھر اسی طرح گھر کے کام کاج میں تعاون, بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا, نہ کہ اس دمکا کے رکھنا کہ تم کسی کے ساتھ سلام دعا نہ رکھو, کسی کو گھر نہ بلاؤ, کسی کے گھر ملنے نہ جاؤ. کیونکہ بعض شوہر اتنی سختی کرتے ہیں اس معاملے میں, اتنے سیکیور ہوتے ہیں کہ نہ کسی سے ملنے دیتے ہیں نہ کسی کو آنے دیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا خیال رکھتے تھے. جب کوئی بکری ذبح کرتے حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھی بھجواتے. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ گھر میں ہی ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ, وہ خدیجہ کی سہیلی تھی, فلاں کے گھر دے آؤ, وہ خدیجہ کی سہیلی تھی. یعنی محبت مرنے کے ساتھ مر نہیں جاتی, بلکہ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ بعد میں بھی باقی رہتی, وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے. پھر اسی طرح بیوی کے مسائل اور مشکلات میں اس کا ساتھ دینا, اگر بچے تنگ کر رہے ہیں یا اور کوئی چیز
گھر کی خراب ہو گئی ہے یا کچھ بھی جس کی وجہ سے اس کے لیے گھر کا کام مشکل ہو گیا ہے تو اس کو آسانی دینا. پھر اسی طرح بیوی کو ناراض ہونے کی بھی گنجائش دینا. اگر کسی وقت اس کا کوئی موڈ آف ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا اور برا بھلا نہیں کہنا شروع کر دینا بلکہ اس کی رعایت کرنا. پھر بیوی کے والدین کو اس کی شکایت نہیں لگانا. پھر اسی طرح گھر والوں کے اندر اچھی عادات ڈالنا اور اصلاح کرنا اور اپنی سے زیادہ گھر والوں کی فکر کرنا. اگر بیمار ہو جائے تو ایکسٹرا کیئر کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے لیے خاص دعا کرتے تھے, اللہم اغفر لعائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے پہلے پچھلے اعلانیہ مخفی سب گناہ معاف کر دے. یعنی نام لے کے آپ کے لیے دعا کرتے تھے اور آخرت کا ساتھ بنانے کی خواہش رکھتے تھے. اس کے برعکس اگر شوہر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو تعلقات کو خراب کرتے ہیں تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. مثلا بیوی کو اگنور کرنا, یعنی ہر ایک کو توجہ دینا, ہر ایک سے باتیں کرنا, ہر ایک سے ہنسنا کھیلنا اور بیوی کی پرواہ نہ کرنا. خاص طور پر بعض جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں لوگ, گھر میں آئے ہیں, ٹھیک ہے والدین سے ملے, اچھی بات ہے, پھر گھر میں جو بہن بھائیوں کے بچے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئے, پھر کسی اور کے ساتھ, اور بیوی کی باری نہیں آ رہی تو دس از رانگ. پھر اسی طرح طلاق کی دھمکی دینا بات بات پہ, پھر دوسری شادی کی دھمکی دینا, بے عزت کرنا, سب کے سامنے بےزتی کر دینا, وقت ہی نہ دینا, بیوی کے لیے پابندی, اپنے لیے آزادی. وہی بیوی کو اس کام سے جس سے منع کیا خود ہی وہی کام کر لیا. ہر وقت نکتہ چینی کرتے رہنا, ہر چیز میں عیب نکالنا اور کسی تھرڈ پرسن کی خاطر بیوی سے جھگڑا شروع کر دینا, الزام لگانا اور بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرنا. یہ سارے ایسے کام ہیں کہ جس سے ہسبینڈ وائف کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اسی طرح اچھے تعلقات میں عورت کا بھی کردار ہے. سب سے پہلے یہ کہ شوہر کا ٹرسٹ باقاعدہ برقرار رکھے, مال اور نفس کی حفاظت کرے, معروف کاموں میں اس کی اطاعت کرے, اس کو راضی رکھے, خوش کرنے والے کام کرے, اس کی ہم نوائی کرے. ہم نوائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہاں میں ہاں بھی ملائے اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ آپ ایک بات کہتے ہیں لیکن آپ شور نہیں ہوتے, آپ کو ایک کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کسی اور سے کہ کوئی اور آپ کے ساتھ مل جائے. تو اسی طرح یعنی اگر شوہر کہیں کوئی بات کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کے صلے میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا. پھر اسی طرح شوہر سے محبت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہیں, ہم نوائی کرنے والی ہیں, ہمدردی کرنے والی ہیں, زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں. پھر اسی طرح شوہر کا ایمان بڑھانا, نیکی کے کاموں میں اس کو ساتھ لے کے چلنا اور صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنا. یعنی جب تکلیف آئے تو صبر کرے, جب اچھی نعمت کوئی ملے تو شکر ادا کرے. پھر اسی طرح کھلے دل سے زندگی بسر کرنا, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گن گن کے رکھنا. گھر میں اتنی چیزیں لایا تھا, وہ کدھر گئیں, وہ کسی کو دے دی تم نے, وہ کہاں گئیں, یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا. فریج کو جھانک کے دیکھنا, الماریاں کھول کھول کے دیکھنا تاکہ جائزہ لیا جائے کہ بیوی نے کیا کیا ہے. اس طرح کی تجسس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اعتماد خراب کرتی ہیں. گھر جو ہے نا یہ عورت کی ڈومین ہے, اس میں اس کو فریڈم ملنی چاہیے, اس کی اتھارٹی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح اپنے حقوق معاف کر دینا, شوہر کی خوشی میں خوش ہونا, مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دینا. یعنی کبھی جاب چلی جاتی ہے, کبھی اور مشکلات آ جاتی ہیں, کبھی عورت کو جاب کرنی پڑ جاتی ہے گھر چلانے کے لیے. پھر شوہر کی مخالفت نہ کرنا, اور خاص طور پر اگر وہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے. پھر شوہر کو تکلیف نہ دینا. پھر بد دعا نہ کرنا, کیونکہ ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جذباتی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلد غصے میں آ جاتی ہے. بعض عورتیں اپنے ہی بچوں کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں, شوہر کو بد دعا دینے لگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ کرو, نہ اپنے اوپر, نہ اپنی اولاد پر, نہ اپنے خادموں پر, نہ اپنے مالوں پر, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے تو وہ دعا قبول کر لے.
پھر اسی طرح لان تان نہ کی جائے، صاف ستھرا رہنا یہ بیوی کی ذمہ داریوں میں سے، کیونکہ بعض اوقات عورتیں صفائی کا خیال نہیں رکھتی جس کی وجہ سے مردوں کو ان سے خاص نفرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح زیادہ مطالبے نہ کیے جائیں، پھر بچوں کی تربیت اچھی کی جائے۔ بہت دفعہ عورت کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے کہ تم نے ان کو یہ سکھایا ہے، تم ان کو یہ سکھا رہی ہو، تم ان کی تربیت کیوں نہیں کرتی، اور بعض اوقات دوسرے لوگ بھی کان بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہ کرنا، کسی کو گھر میں نہیں آنے دینا۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک عورت کرے تو اس کے گھر میں زیادہ خوشگواری ہو سکتی ہے، وہ ہے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، کام کو وقت پر سمیٹ دینا، کھانا پکاتے ہوئے ذکر اور فکر کرتے رہنا، پھر سنی سنائی باتیں آگے نہ بڑھانا، خاوند جب کام پہ جا رہا ہو تو دعا کے ساتھ رخصت کرنا، اس کے آنے سے پہلے گھر کو صاف کر لینا، خاوند کے رشتہ داروں سے میل ملاقات اور تعلقات بحال رکھنا، اچھے تعلقات رکھنا، کیونکہ وہ بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں آپس کے خوشگوار تعلقات کے۔ پھر اسی طرح شوہر کو بھی اچھے کاموں کی ترغیب دلانا، جس صدقہ خیرات کی اور اس طرح کی چیزیں۔ فون پر شوہر کے سامنے مختصر بات کرنا، کیونکہ ان کو اس چیز سے عام طور پہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ میں گھر میں آتا ہوں اور تم فون لے کے بیٹھ جاتی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ جو کام کرنے ہیں وہ پہلے سے کر کے رکھ لیں، جب وہ آئیں ان کو بھرپور توجہ دیں، جب وہ اپنے کام لگ جائے پھر آپ بھی اپنے کام لگ جائیں، بس وہ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کی حفاظت کرنا، گھر کے مال کی، ایسا کام کوئی نہ کرے کہ جس سے شوہر کی نگاہوں سے گر جائیں۔ بچوں کے بارے میں، گھر چلانے کے بارے میں شوہر سے مشورہ کرتے رہیں، چاہے آپ نے مرضی اپنی کرنی ہو، کیونکہ اگر ان سے مشورہ کرتے رہے تو وہ انکلوڈیڈ فیل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح خاوند کی ضروریات پوری کرنے میں تردد نہیں ہونا چاہیے اور پریشانی کے وقت تسلی دینی چاہیے۔ اگر وہ کسی بات پر توجہ دلا رہا ہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے تو مان لینا چاہیے، اچھا ٹھیک ہے آئی ایم سوری۔ سوری کا لفظ کتنا چھوٹا سا ہے نا، اور بول دینے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے انسان کے۔ لیکن اگر انسان حساب کتاب شروع کر دیتا اور بحث شروع کر دیتا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے تو یہ چیز اور زیادہ مسائل کھڑے کر دیتی ہے۔ اور بہت سارے اپنے غم اور دکھ شوہر سے شیئر نہیں کرنا، یعنی کچھ تو کرنا لیکن سارے نہیں کرنا، اللہ سے کرنا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کیونکہ اگر ہم ہر وقت شوہر کے سامنے اپنی پریشانی اور رونا لے کے بیٹھے تو یہ بالکل ہی تکلیف دینے والی بات ہے۔ وہ گھر آیا، باہر کے مسئلے مسائل سن کے، اب گھر میں آ کے نئے مسئلے شروع ہو گئے ہیں، آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں شوہر کی بات نہ ماننا، کیونکہ ویسے تو اطاعت ہے لیکن اگر وہ کسی ایسے کام کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے تو پھر اللہ کی بات مانی جائے گی، اس کی نہیں مانی جائے گی۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ خوب خوب دعائیں کرنا۔ سبیل الدموع سبیل